رہنمائی یہ چاہ رہا تھا کہ آج مغرب ہم پہ رول کر رہا ہے اور ہم جو ہے ان کے محکوم ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے سے باتوں میں فخر تو کر سکتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جنگ کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو. تو وہ گھوڑے آپ کو مدرسے سے تو نہیں ملیں گے. جہاں بھی قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا، اس سے مراد علم دین رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اب اسی دین کو سیکھتے سیکھتے ہی ہمیں ہمارے دنیاوی علوم پر دسترس ہوگی. دیکھیں مسلمان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر شے کا علم ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. ہر علم قرآن میں موجود ہے. وہ قرآن اس انداز سے پڑھانے والے لوگ نہ رہے، یا رہے تو نظر میں نہیں ہے، اور ایسے پڑھنے والے لوگ نہ رہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے ہمارے یہاں مفتی کو 2 لاکھ سیلری، 1600 سی سی کار اور 200 گز کا بنگلہ دیا جائے گا، اور یوٹیلیٹیز بل بھی ہم افورڈ کریں گے، اور 2 ملازم دیے جائیں گے، 1 ڈرائیور دیا جائے گا، اور تمام گروسری وغیرہ جو بھی ہوگی وہ کمپنی کی طرف سے ہوگی، اور سال میں 1 دفعہ حج اور 1 دفعہ عمرہ کی ٹکٹ دی جائے گی، اور فیملی کا ٹوٹل میڈیکل فری کر دیا جائے گا. مفتی کون نہیں بنے گا؟ علم کی خدمت، دین کی خدمت، یا پروموشن اچھا ہے؟ تو بیسیکلی جو ہمارا جو پرپز ہے نا، موسٹلی جو پرپز ہے وہ کوئی خدمت نہیں ہے، صرف فیوچر ہے اور اکنومیکلی فیوچر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے جو ہمارے بزرگ تھے نا، وہ دین کو اور امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کرتے تھے، صرف اپنے فیوچر کے لیے نہیں تھے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہماری کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے گی، کوئی ایجاد آ جائے گی تو ہمارے لیے کوئی میڈل اناؤنس ہو جائے گا، تو کوئی تمغہ اناؤنس ہو جائے گا، یہ اناؤنس ہو جائے گا، وہ ایسی کوئی مینٹلٹی نہیں تھی. آج ہماری کسی بھی اپروچ کے پیچھے ایک لاجک یہ ہے کہ میں فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤں گا. آج آپ میٹرک کر کے جب آپ فرسٹ ایئر انٹر کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کسی ہائرلی ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ فیوچر کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اسکوپ کس میں زیادہ ہے، تو اب اسکوپ کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. ہم جس ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں نا، اس میں فیوچر کو بنا دیا گیا کہ اس کو جتنا اچھا پڑھو گے آپ، لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کا اتنا اچھا ہو جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ہم سب مل کر اپنے اسلامک اسٹیٹس کو کیوں نہ اکنومکلی طور پر اس کو ہم مضبوط کر دیں کہ جو عالم بنے گا ₹1,00,000، یہ سہولت. جو مسجد کا امام ہوگا 50,000 روپے سیلری اور یہ سہولت. اور اس کے اگر اچھا قاری ہوگا تو 75,000. حافظ اچھا قاری، پھر عالم ہوگا تو 1,00,000. عالم کے اگر مفتی ہوگا تو 2,00,000. آپ بتائیے مدرسے بھر جائیں گے. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ صرف آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم مذہب و دین سے دور ہیں، اور وہ کون سے اسباب تھے جس سے مذہب و دین سے دور کرنے میں جن کو بروئے کا لایا گیا. مذہبی طور پر اکنومیکلی ویک کیا گیا، اور ورلڈلی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو پر فائنینشلی اور اکنومیکلی اسٹرانگ کیا گیا. رخ ادھر ہو گیا، ادھر خالی ہو گیا. آج غریب اور گاؤں کا طبقہ آ کر مسجد کا امام بنتا ہے. کیا کسی شہر کو اور اچھے خاندان اور پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے مسجد کا امام بنتے دیکھا ہے؟ آج ہم کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا یا علماء ہمیں کیا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مولانا اور علماء کس گراؤنڈ سے آئے ہیں، بات میری سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بیچارہ آنے کے بعد مدرسے میں آتا ہے، اس کو کھانے پینے کے مسائل ہیں. آپ تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں جاتے تو فیس دیتے ہیں، آپ کے گھر والے فیس سے افورڈ کرتے ہیں. یہاں علماء کی کوئی فیس دیتا ہے؟ آپ کو کینٹین، آپ کو ہاسٹل کے اندر آپ باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں. یہاں ایسا ہے نہیں ہے. غریبوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، ماں باپ پچھ پچار کے بیچارے کو بٹھاتے ہیں. ان کو یہاں کھانے پینے کو پروپر ملے یا نہ ملے، کیونکہ چندہ کرتے ہیں. پھر چندہ کرو تو بولو مولانا چندہ کرتے ہیں. مولانا اپنے گھر کے لیے تھوڑی چندہ کرتا ہے، علماء بنانے کے لیے چندہ کر رہا ہے، مسجد بنانے کے لیے چندہ کر رہا ہے. یہی ہے نا. جب ایک بڑا ڈاکٹر آ کر اپنی یونیورسٹی اور اپنا ہاسپٹل بنانے کے لیے چندہ کرتا ہے تو لوگ اس کو کتنی عزت دیتے ہیں. لیکن ایک مولانا مسجد کے لیے چندہ کرتا ہے تو لوگ اس کو کتنا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک ہاسپٹل بنائے گا کہ اس کو فری میں علاج ہوگا، اس کو پروموشن دی جاتی ہے. ایک مسجد بنائے گا تو کیا مسجد میں نماز پڑھنے کی فیس لی جائے گی؟ فری میں تو نماز پڑھائی جائے گی. مگر مولانا ہے نا چندہ کر رہا ہے مسجد کے لیے، اس کو مطلب کس طرح مطلب کہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر ہم مل کر یہ جو فیکٹر ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی پوائنٹ آف ویو پر اکنومیکلی طور پر ویک کیا گیا، ڈیفینیٹلی ماں باپ کی پرائورٹی ختم ہو گئی. ماں باپ نے آپ کے لیے اچھا سوچا تھا کہ ہمارا بیٹا یہ پڑھے گا تو بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا، وہ پڑھے گا تو اس کا اور ہمارا مستقبل بنے گا. تو یہ وہ ڈفرینسز ہیں جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. میں نے کہا نا جب پڑھ رہے ہیں 4 لاکھ سے زیادہ ویل کوالیفائڈ سرٹیفائڈ اسٹوڈنٹ
فائلیں ہاتھ میں لے کے بے روزگار گھوم رہے ہیں. اتنی بے روزگاری ہے میں کو بتا نہیں سکتا. اتنا پڑھنے کے بعد امریکہ میں جائیں پیٹرول بھرنے کی نوکری مل جائے گی آپ کو, تو آپ بولو گے یہ ساری فائلیں کیا پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہونے کے لیے لی تھی؟ وہاں پیٹرول پمپ پر پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہے. میں کہا میرے یہاں پیٹرول پمپ پہ کوئی نہیں کھڑا رہے گا, کیونکہ وہاں پیٹرول پمپ پر کھڑے ہونے کے بعد بھی ڈالر ہی مل رہا ہے نا, یہاں پر روپیہ مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کو آپ جب تک کہ ریئلائز نہیں کریں گے آپ حقیقت کو نہیں پا سکو گے. حقیقت کو پانے کے لیے جو ورلڈلی اور اسلامک ایجوکیشن کے اندر جو ڈفرینسز پیدا کیے گئے اور اکنومیکلی طور پر ایک کو اسٹرانگ اور ایک کو پری پلان ویک کیا گیا اور اس کے بعد ہماری پریورٹیز کو بدل دیا گیا. لیکن میں اتنی امید تو رکھ سکتا ہوں, میری ان باتوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے آپ کوشش کریں مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. آپ کے لیے اس میں کوئی زیادہ اسٹرگل کی ضرورت نہیں, مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. آپ جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, پھر بھی پڑھنا چاہتے ہیں, یہ سب کرنا چاہتے ہیں, ایوری تھنگ از پاسبل. ناممکن نہیں ہے کوئی شے. پراپرلی ڈائریکشن کا ہونا اور آپ کی پراپرلی ٹریننگ اور تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے اور میرے رب نے چاہا تو گناہ سے بچ بھی لیں گے.